کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ غفلت میں رہ گئے، سوئے اور اچانک اٹھے، نماز ہو چکی تھی، مسجد میں جماعت ہو گئی تھی، اب آپ کو معلوم نہیں ہے، جماعت چھوڑتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز قضا ہو گئی. ایسا نہیں، سورج کب نکل رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. جماعت تو 6:35 کی ہو گئی، آج مثال کے طور پر 6:35 پہ نماز کھڑی، جماعت قائم ہوئی اور 45 پہ ختم ہو گئی. آپ اٹھے تو یہاں سلام ہو رہا تھا، آپ نے سوچا میری نماز گئی. نماز نہیں گئی، جماعت گئی ہے، جماعت چھوٹی ہے. نماز کے لیے ابھی آپ کے پاس 20-25 منٹ باقی ہے. سورج اگر آج 7:10 پر طلوع ہو رہا ہے تو اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھے تھے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ وہ نماز پوری کر لو، اور آپ کا گناہ نہیں ہوگا. آپ کی نماز قبول ہوگی، ادا ہی مانی جائے گی، یہ نہیں کہ قضا کیا. جماعت چھوٹ جانا الگ ہے، نماز کا چھوٹنا الگ ہے. الظہر میں آئے آپ، 1:30 بجے کی جماعت ہے، 1:30 بجے کی جماعت چھوٹ گئی تو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی. قضا نہیں، 4 بجے تک ٹائم چل رہا ہے، کبھی بھی آپ نے اس دوران نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ادا ہی مانی جائے، ادا ہی مانی جائے. ہاں، جماعت چھوٹنے کا اگر خوف ہے، ڈر ہے، جیسے گناہ ہے جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے، ایک آدمی بھی اگر تمہارے ساتھ مل گیا تو جماعت قائم کر لو، جماعت قائم کر لو. جو مسجد کی جماعت کا ثواب ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھو گے وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. جماعت چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے. لیکن حالات ایسے ہیں، لوگ الگ سے اپنی جماعت سے نماز پڑھنے کو یہاں عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ایک آدمی، ایک مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بغل میں کھڑے ہو کر کے اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں. یہ احکام ہو گئے نماز کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز مومنین پر باندھا ہوا، وقت باندھا ہوا فرض ہے. اس میں سے اگر کسی نے کوتاہی کی، کاہلی کی تو پھر اس کی سخت پکڑ ہے. سورہ مدثر کی آیت ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرمین جو دوزخ میں اوندھے منہ گرائے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کیوں آئے تم جہنم میں. میجورٹی دوزخ میں جانے والوں کی، اور سارے لوگ، ان سے پوچھا جائے گا. وہ آپس میں پوچھ رہے ہوں گے میاں تم کیوں آئے، تم کیوں آئے. جیل میں جانے کے بعد ایک دوسرے مجرم پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا تھا وہاں پہ جیل میں اندر آیا. دوزخ میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں کیوں آئے، تم کیوں آئے. اس کا جواب رب تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لم نک من المصلین. ان میں سے اکثر یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. دوزخ میں جانے والوں کی اکثر تعداد بے نمازیوں کی ہوگی. بے نمازی جو ہے دوزخ میں جائے گا. میرے عزیزو، اس کو ہلکے میں نہیں لینا. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے متعلق بہت سخت جملے ارشاد فرمائے، بہت سخت جملے ارشاد فرمائے. بلکہ فرمایا گیا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر کے نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ہے، کفر کے قریب پہنچ گیا ہے. نماز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باؤنڈری کا نام ہے. تمہارے اور کافروں کے درمیان فرق کیا چیز ہے؟ تمہاری ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، کرتا جبہ نہیں. فرمایا گیا ہے کہ نماز باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام ہے، اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے سب برابر کر دیا. من ترک الصلاۃ، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. میرے آقا فرماتے ہیں نماز دین کا پلر ہے، ایک ستون ہے. پورا دین جس پر کھڑا ہے اس میں ایک ستون ہے یہ نماز. جس نے نماز قائم کیا وہ اپنا دین قائم کیا ہوا ہے، اور جو نماز ترک کیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا. اس نے دین تمہارا گر جائے گا. عزیزان اکرامی وقار، نمازوں کے معاملات میں جو لوگ بہت ہی سستی برتتے ہیں اور کاہلی برتتے ہیں، سوچتے ہیں پڑھ لیا جائے گا، پڑھ لیا جائے گا،
یاد رکھیں دوسرے معاملات بعد میں پوچھے جائیں گے، سب سے پہلے قیامت میں تمہاری نماز کا ہی سوال ہوگا، دوسری چیزیں تو بعد میں آئیں گی، پہلا سوال تمہارے لیے یہ نمازوں کا ہوگا۔ روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش کے نماز، قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس سے گئی گزری زندگی کیوں گزارے ہے بندہ کہ جس زندگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خنزیر سور بھی روزانہ پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے، اور شکر کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے خنزیر بنایا، نجس العین بنایا، لیکن بے نمازی تو نہیں بنایا، بے نمازی تو نہیں بنایا۔ نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ گیا گزرا آدمی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، حقوق اللہ میں تم گرفتار ہو جاؤ گے اگر نمازوں کو ترک کرتے ہو، اللہ کا حق مارتے ہو۔ اس نے تمہیں ساری نعمتیں دی، سارے انعامات دیے، اور تم اسی کی بارگاہ میں جھکنے میں پس و پیش کرتے ہو، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے۔